السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست اور امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری چیز بتانے والا ہوں۔ قرآن میں کہاں پر آپ کو ٹھہرنا ضروری ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور کہاں پر وقف کرنا چاہیے، کہاں پر وقف لازم ہے، کہاں سکتہ کرنا ہے، پورا ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کرنا، ورنہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے دوستو۔ اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، تاکہ اکثر لوگوں کو وقف کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، قرآن کے اندر آپ یہاں پر اکثر جگہ پر یہ گول سرکل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو قرآن میں یہ گول سرکل ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ گول سرکل کو آیت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت، یعنی اس آیت پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، تو اس کو گول سرکل کو آیت کہتے ہیں۔ یہ گول سرکل کا میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آیت کہتے ہیں۔ ایک ہو گیا۔ اب دوسرا نمبر یہ ہے تو قرآن کے اندر میں آپ نے بہت سارے جگہوں میں دیکھا ہوگا کہ تو لکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پر دیکھیے گول سرکل ہے، یہ تو آیت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں ٹھہرنا چاہیے کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے؟ تو یہ تو جہاں پر بھی اس طریقے کا تو چھوٹا سا تو لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی دیکھیے، تو یہ تو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس طریقے کا تو لکھا رہے گا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں اس طریقے کا تو جہاں بھی لکھا رہے وہاں پر آپ کو ٹھہر جانا ہے، ایسے نہیں کہ ملا کے آگے بڑھ دینا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں پر آپ کو سانس توڑ کر رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو ہو گیا وقف کرنے کا طریقہ۔ پہلا میں نے گول سرکل کو آیت بتایا تھا، وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ مکمل بات ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آیت کہتے ہیں۔ اور تو جہاں لکھا ہوا رہے گا وہاں پر آپ کو سانس کو توڑ دینا ہے، اس طریقے سے۔ دیکھیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر دیکھیے، یہاں سے پڑھتا ہوں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، آپ کو سانس کو توڑ دینا ہے جہاں بھی تو لکھا رہے گا۔ اب اس کے بعد دوستو جیم، تو جیم اس طریقے کا آپ کو لکھا ہوا قرآن کے اندر بہت سارے جگہوں میں اس طریقے کا آپ کو جیم لکھا ہوا مل جاتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ رولز کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو دوستو جیم کا مطلب ہے کہ یہاں یہ جیم کہیں بھی آیت میں لکھا ہوا رہے تو آپ کو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر یہاں ٹھہر جائیں گے تو ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں طریقہ، ٹھہر جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو وہ بھی جائز ہے۔ اس طریقے سے دیکھیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ دیکھیے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوستو اس کے بعد چوتھا نمبر زا آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں چھوٹا سا زا لکھا ہوا رہتا ہے۔ اس کا قاعدہ اور رولس یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو یہ دکھے تو یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا چاہیے، یعنی نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ دیکھیے آیت کے درمیان میں تو آپ کو یہاں پر سانس نہیں توڑے بلکہ یہاں نہ ہی ٹھہرے تو بہتر ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے قراء اور حافظ علماء سے کہ یہاں پر اکثر سانس نہیں توڑتے ہیں کیونکہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ قاعدہ رولس ہے زا کا۔ اس کے بعد آتا ہے صاد۔ تو دوستو قرآن میں آپ نے اس طریقے کا صاد لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو صاد جہاں بھی لکھا رہے اس کا قاعدہ رولس یہ ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے،
ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ گیا. سواد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر کوئی ٹھہر جائے تو رخصت ہے. دیکھیے تو یہاں پر کس طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. تو میں یہاں سے یہاں تک اپنے سانس کو لے کر آیا ہوں اور یہاں تھک کے رک گیا ہوں، تو یہ رخصت ہے. لیکن یہاں ملا پڑھیں تو یہاں کیا ہو گیا، سواد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. دونوں طریقے سے آ گیا. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. تو جہاں تک آپ کا سانس جائے وہاں تک آپ کو ملا کے پڑھنا ہے. تو سواد کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. اس کے بعد دوستوں میں آپ کو بہت ہی ضروری چیز بتا دوں، آپ نے قرآن کے اندر اس طریقے کا وقفہ دیکھا ہوگا لکھا ہوا. تو یہ وقفہ کا مطلب ہے یہ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے. سکتہ یعنی آپ کو پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے، یہاں پر تھوڑا سا سانس کو روک دینا ہے. تو وقفہ یہاں سکتہ کی نسبت ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے. تو کس طریقے سے پڑھنا میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھا تو یہاں سے تو دیکھیے یہاں پر دیکھیے قاف فا بھی لکھا ہوا، سکتہ اور وقفہ قاف فا یہاں ٹھہر جاؤ. تو دیکھیے یہاں پر کس طریقے سے کرنا ہے، فذکر انما انت مذکر. تو وقفہ جہاں آتا ہے جیسے سکتہ وقفہ اس طریقے کا الفاظ آتا ہے، تو سکتہ یعنی رکنا ہے لیکن سانس کو نہیں توڑنا ہے. وقفہ بھی اسی طریقے کا ہے، سکتہ کے مقابلے میں وقفہ کو یعنی زیادہ سانس کو ٹھہرانا ہے وقفہ. ٹھیک ہے، دیکھیے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے. اور یہاں پر قاف فا میں بھی دیکھیں اسی طریقے سے آپ کو سانس کو ٹھہرانا. فذکر انما انت مذکر. تو یہ قاعدہ رولس ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، یہاں پر دیکھیں یہاں پر سین سواد لکھا ہوا رہتا ہے، تو یہاں پر آپ کو سین کو نہیں پڑھنا ہے، سواد کو پڑھنا ہے. دیکھیے لست علیہم بمسیطر. تو یہ قاعدہ رولس ہے. اور لا کا قاعدہ یہ ہے کہ لا یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا. تو دونوں طریقے سے یہاں پر رک سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیے میں بتاؤں لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. تو لا کا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد دوستو ایک امپورٹنٹ اور ضروری چیز بتا رہا ہوں کہ اس طریقے کا قرآن میں آپ نے میم لکھا ہوا دیکھا ہوگا. دیکھیے تو یہ میم جہاں بھی لکھا ہوا رہے گا تو دوستو آپ کو اس کے بغل میں وقف لازم یعنی یہاں پر وقف کرنا ضروری لکھا ہوا رہے گا. تو جہاں بھی قرآن کے اندر اس طریقے کا میم لکھا ہوا رہے گا تو آپ کو یہاں پر سانس کو توڑ دینا ہے. اگر سانس نہیں توڑیں گے آگے چل دیں گے تو مطلب بگڑ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ضرور ٹھہرنا. دیکھیے اس طرح فیہا عین جاریہ، سانس کو یہاں پر توڑ دینا ہے. دیکھیے جہاں بھی میم لکھا رہے گا اس کے سائڈ میں دیکھیے گا وقف لازم یعنی یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، یہ لکھا ہوا آپ کو ضرور ملے گا. تو قرآن کے اندر ضرور آپ کو یہاں پر جہاں بھی ملے میم وہاں پر آپ کو ٹھہر جانا ہے. تو دوستو دوسرے صورت کے اندر میں دیکھیے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس صورت میں کئی جگہ میں آیا ہوا ہے وہ میم. تو آپ کو دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے اس سورہ کے اندر میں ایک نمبر یہاں پر بھی دیکھیے آیت نمبر 9 میں یہاں پر آیا اور ٹھیک اسی لائن میں دیکھیے وقف لازم لکھا ہوا. پھر دوسرے لائن میں دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے میم آیا ہو تو اسی کے لائن میں دیکھیے وقف لازم یہاں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے دوستو اس لائن میں بھی دیکھیے یہاں پر میم آیا ہوا تو یہاں بھی آپ کو ٹھہرنا ضروری ہے. تو یہاں پر 1 2 3 جگہ پر یہ چیز آیا ہوا ہے. تو یہاں پر پڑھ کے میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے ابصارها خاشعہ، سانس کو توڑ دینا، بالکل بھی ملانا نہیں ہے کیونکہ مطلب بگڑ جائے گا. اس میں اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور اس لائن میں دیکھیے یہاں پر پڑھتے ہوئے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہاں بھی آپ کو سانس کو توڑ دینا ہے. اسی طریقے سے دوستو یہاں پر دیکھیے وقف لازم یہاں پر بھی آیا ہوا ہے. تو دیکھیے یہاں پر پڑھتے ہوئے آپ کو یہاں سانس توڑ دینا ہے، ایک دم رک جانا ہے. هل اتاك حدیث موسیٰ
تو یہ میم کا مطلب ہے وقف لازم، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ تو یہ قاعدہ رولز میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، اس پر اس کو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے آپ لوگ اچھے طریقے سے مشق کر لیجیے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔